वेलकम बैक। आज के मॉर्निंग शो में मैं आपको दो ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जिनके प्रोफेशंस बिल्कुल अलग अलग हैं, उनकी ज़िंदगी की दास्तान बिल्कुल अलग है, लेकिन उन्होंने अपने अपने तौर पे कामयाबियां जैसे हासिल की, जो उनका सफ़र था, जिस तरह से उन्होंने अपनी मुश्किलात जो है उसके ऊपर ओवरकम किया, वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले तो मेरे कुलीग हैं, मैंने इनके साथ एक अरसा काम भी किया और एक टाइम था जब मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने कुछ अरसा कॉलम भी लिखा और उसमें ये ज़ाहिर है मेरी रहनुमाई करते थे। वेरी सीजन एंड सीनियर जर्नलिस्ट एंड एडिटर ऑफ रोज़नामा 92 मेरे साथ हैं अशरफ शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बहुत शुक्रिया। अब तो हिस्टोरियन भी है माशाल्लाह। अब तो हिस्ट्री का वो पहलू निकाला आपने कि जो बड़ा कमाल है। एक तो आपको खुशामदीद। और मेरे दूसरे जो मेहमान हैं ये भी मेरे बहुत दिल के करीब, इसलिए कि यूके में ये रहते हैं और चूँकि मेरी बहुत सारी फैमिली वहाँ पे, तो मुझे बहुत सारा पता चलता रहता है कि कपल काउंसलिंग और जहाँ पे साइकोथेरेपी होती है तो वहाँ पे डॉक्टर साहब जो हैं एशियन कम्युनिटी के लिए कैसे काम कर रहे हैं। और चूँकि यहाँ पर भी आते रहते हैं, अभी ये WHO की कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए यहाँ पे, जहाँ इन्होंने डॉक्टर्स को कुछ ट्रेनिंग देनी है, तो इनको भी हमने यहाँ पर दावत दी है ताकि हम देख सकें कि फैसलाबाद एक गांव से एक लड़का जो है वो यूके तक पहुंचना और इतना बड़ा डॉक्टर जो है बनना, ये सफ़र कैसे तय हुआ। मेरे साथ है डॉक्टर शहबाज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, शुक्र है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान? थैंक यू फॉर इनविटेशन एंड ऑल। एंड माशाल्लाह पाकिस्तान जहाँ से हम उठे हैं, गए हैं, उसमें हम रहते तो वहाँ पे हैं, लेकिन दिल यहाँ पे धड़कते हैं। हाँ। और पाकिस्तानी कल्चर, खूबसूरती, फूड और लोगों की एफिलिएशन, अफेक्शन, वो हमें उधर हमेशा याद आती है। और हम दिल करता रहता है कि जब भी मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो हम अपनी सरजमीन पे जाएं। और एक बात बहुत खूबसूरत है कि जब हम इधर कदम भी रखते हैं ना, तो हम एक अंदर से एक ऑनर, प्रेस्टीज, लव और इंडिपेंडेंस का जो एहसास होता है, वो शायद कि यहीं दुनिया के किसी मुल्क में ना हो। रियली? अच्छा डॉक्टर साहब कितने अरसे के बाद पाकिस्तान आते रहते हैं? मैं चक्कर लगाता रहता हूँ क्योंकि मेरी मदर इधर हैं और मैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए, देखने के लिए आता हूँ। आप दोनों की कहानी में एक चीज़ तो कॉमन होगी, आपका ताल्लुक भी देहात से और डॉक्टर साहब का ताल्लुक भी देहात से। पहले तो ये अपनी थोड़ी सी कहानी मैं चाहूँगी सुनना कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से ताल्लुक। अच्छा फरा, हर आदमी अपनी कहानी का हीरो होता है। हाँ। और शायद हम सब कहीं ना कहीं हैं हीरो, और किसी के लिए हो सकता है विलन भी हो। लेकिन जब हम कामयाबी को मापते हैं तो हम उसका पैमाना मेरे नज़दीक ये है कि आप एक गैर मुनासिब, गैर मौजू माहौल में से, जो आपकी तरक्की में रुकावट है, उस माहौल से आप उठते हैं और जो आपने टारगेट ज़िंदगी के रखे हुए हैं उन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। ये है आपकी अचीवमेंट और ये है आपकी ज़िंदगी का प्लान। तो मैंने जो सोचा मैंने वो किया है। मैंने जब पढ़ता था तो आप यकीन करें कि अखबार जो गली में पड़े होते थे, वो पीस मिलता था, मैं वो भी पढ़ता था। अच्छा। वो रद्दी की कोई चीज़ आती थी, मैं वो भी पढ़ता था। तो लोग देखते थे इसे क्या है, ये हर वक्त यही कुछ करता रहता है। उसका मुझे फ़ायदा हुआ। अब गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़ना, गवर्नमेंट के कॉलेज से पढ़ना, प्रॉपर कोई ट्रेनिंग नहीं है, आपका पस मंज़र ख़ानदान का जो है वो भी साथ है, जिसमें आपको कोई ज़्यादा गाइड करने वाला नहीं। तो फिर ये कुदरती एक माहौल था। उस माहौल में मुझे किसी ने रोका नहीं। मैंने ये तय किया कि मैंने जर्नलिस्ट बनना है। ठीक। मुझे एक मौका मिला, मैंने अप्लाई किया। आम तौर पे जो जर्नलिस्ट बनते हैं उस वक्त भी ऐसे ही था कि कोई रेफरेंस होता था, कोई रेफरेंस से कहीं पे जाता है बंदा, वो मौका देते हैं और फिर आगे वो चल पड़ता है। मेरे पास वो भी नहीं था। मैं एक जगह पे गया, मैंने टेस्ट दिया, वो मेरी दिलचस्पी थी उन मौजूआत में, उन चीज़ों में। तो उन्होंने कहा कि आप पहले भी कहीं काम करते रहे। मैंने कही मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ अखबार में। उन्होंने कही आपको, आपके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं इस बारे में। तो वो मौका मुझे मिला। अच्छा, वो मौका मुझे मिला तो मेरे दोस्त जानते हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया कि मैं कैसा जुनूनी था उसमें। कि सुबह 10 बजे हमारी शिफ्ट शुरू होती थी तो मैं चला जाता था, वो शिफ्ट ख़त्म होती थी 5 बजे। 5 बजे के बाद अगली शिफ्ट आ जाती थी जो 12 बजे सेमी की होती थी। तो मैं जाता नहीं था, मैं अगली शिफ्ट को ज्वाइन कर लेता था। अच्छा, वो कहते थे यार घर जाओ। मैं कहता मेरा दिल नहीं करता घर जाने को, क्योंकि मेरे पास ये था कि या फिर मैं ईंटें उठाऊं, या अगर मैंने साफ सुथरा काम करना है तो यही है जो मेरे टेस्ट का है। अच्छा। जिसमें लफ्ज़ हैं, जिसमें तहरीर है,
تو میں نے کہا اب یہی کرنا ہے میں نے. تو وہ جوائن کر لیں. پھر اتنا سخت جو بیک گراؤنڈ ہے, پھر یعنی 12 بجے کے بعد بھی دل نہیں کرتا تھا جانے کو. تو وہ ہمارے سینئر کہتے ہیں یار جاؤ گھر, صبح بھی آنا ہے. تو یہ میں نے کافی عرصہ ایسے کام کیا. اور پیسے آپ ایک شفٹ کے لیتے تھے؟ جی پیسے وہ بھی نہیں ملتے تھے. اچھا. شروع میں تو ایسے تھا بغیر پیسوں کے کیا, لیکن اس کا مجھے صلہ یہ ملا کہ چند ماہ کے بعد ہی جب اسلام آباد اسٹیشن کا آغاز کرنا تھا تو مجھے ریکمینڈ کیا گیا کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں. اور مجھے کسی نے کہا, ہمارے ایک آرٹ ایڈیٹر تھے, انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جا کے یہ نہیں بتانا کہ تمہیں اتنا عرصہ ہوا ہے, لوگ تمہارا کام خود ہی دیکھ کے اندازہ کریں گے کہ تم کتنے تجربہ کار ہو. تو جب میں یہاں پہ آیا تو جو مجھے کام ملتا تو میں فٹافٹ کر چلتا اور کوالٹی ہوتی تھی اس میں. تو اس کا مجھے صلہ یہ ملا کہ میں اپنے کیریئر کے 1.5 سال کے بعد میگزین ایڈیٹر بن گیا, جو عام طور پہ لوگ 10-15 سال کے بعد اس پوزیشن پہ آتے ہیں. وہ جو رگڑا لگا اس کا فائدہ ہوا. تو میں اس میں آ گیا. پھر یہاں پہ آ کے اسلام آباد پنڈی میں میں نے علمی ادبی جو شخصیات تھیں, ادارے تھے, ان کو کھنگالا. جو ریسرچ کے تھے ادارے, وہاں پہ لائبریریز میں ٹائم گزارا. یہاں پہ جو جرنلزم کے ہمارے کوارٹرز ہیں ان سے رابطے. تو اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں مجھے وہ ٹولز مل گئے آگے بڑھنے کے. صحیح. اور پھر زندگی نے سکھا بھی دیا کہ آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے. تو ایک پروفیشنلزم رکھا, خود کو لابیسٹ نہیں بنایا. پروفیشنلزم کے ظاہر ہے آپ کو زیادہ سٹرگل بھی مانگتے ہیں, تو سٹرگل سے میں گھبراتا نہیں, نہ پہلے گھبرایا نہ اب گھبراتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سٹرگل کر کے جو چیز حاصل کرتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے سکون دیتی ہے. بالکل صحیح. اگر آپ کو شارٹ کٹ لے لیں تو آپ بے سکون ہو جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, ان کے پاس شاید مالی طور پہ مجھ سے زیادہ آسودگی ہوگی, اور بھی چیزوں میں میری نسبت شاید وہ مسرت محسوس کرتے ہیں, لیکن وہ جو اندر کی ہوتی ہے خوشی, وہ ان کے ہاں مجھے دکھائی نہیں دیتی. اچھا. ان کی ذہنی صحت اچھی نہیں ہے, ان کی جسمانی صحت اچھی نہیں ہے, ان کے سماجی تعلقات صحت مند نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں, وہ ہیپینس کی آپ جو بات کر رہی, یہ اس کا حصہ ہے. بالکل ہے. چلیں یہ تو بڑی زبردست جرنی. اب ڈاکٹر صاحب کی بھی ایک ایسی ہی جرنی. ڈاکٹر صاحب کا تعلق کہاں سے اور کیسے آپ ڈاکٹر بنے اور پھر کیسے یو کے گئے؟ جی تھینک یو ویری مچ فرح. بیسیکلی ہمارا تعلق لاہور سے ہی ہے, اور میں ایکسیڈنٹلی فیصل آباد چلا گیا. اچھا. ہاں, وہ اس طرح ہوا کہ میری گرینڈ مدر گرینڈ پیرنٹس دے ور لیونگ ان فیصل آباد. تو جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, تو میری گرینڈ مدر نے اڈاپٹ کر لیا. ان کے ساتھ میرا اچھا بچپن, بڑا خوبصورت یادیں فیصل آباد کے ساتھ اچھی, اور فیصل آباد کے بلکہ پیریفری ایریاز کے ساتھ بڑی اچھی یادیں. تو اس کے بعد یہ جو ایجوکیشنل اور ایکڈیمکس کا جو تعلق تھا, وہ ایک پی ایچ ڈی میں ڈیزرٹیشن لکھتے ہیں. تو جب میں نے پی ایچ ڈی میں ڈیزرٹیشن کیا, وہ میرا یونیک بڑا ٹاپک تھا, وہ تھا سوشیو اکنامک اینڈ سائیکولوجیکل امپیکٹ آف ایچ آئی وی ایڈز پیپل. اب جب ایچ آئی وی ایڈز جب میں نے پی ایچ ڈی کی تھی 2006 کے اندر, تو اس وقت مطلب بڑا یونیک ٹاپک تھا اور بڑا ناول, اور اس کے ساتھ ٹیبوز اور وہ سارے اٹیچ تھے اور اسٹگماٹائزیشن کیا کرتے تھے. اور اس وقت مجھے جب وہ پیشنٹس کو ڈھونڈنا کام تھا, تو میں نے فرسٹ ٹائم لیڈی ولنگڈن کے ایریا سے ایز اے ڈاکٹر, ادھر میڈیکل سوشیالوجسٹ, وہ فائنڈ آؤٹ کیے پیشنٹس. تو ان کی جب ہسٹریز اور ان کی سٹوریز ریکارڈ کی, تو دیٹ واز کمپلیٹلی ڈفرینٹ. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کی لائف بالکل ڈفرینٹ ہے, کیونکہ یہ بیماری تو ہے لیکن اس کے ساتھ جو سٹگما اٹیچ ہے, اس نے ان سارے پیشنٹس کو لونلینس میں, آئسولیشن میں, بلکہ ان کے بچوں کو, ان کی فیملیز کو گلٹ ہے, اور سٹگماٹائز کیا جاتا ہے, شیم کیا جاتا ہے. بلکہ ان کو جب نیوز پیپر میں ان دنوں میں آیا کرتا تھا, تو اس وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ دیکھیں جی ایچ آئی وی ایڈز کا پیشنٹ موٹر سائیکل خود چلا رہا ہے, خود جا رہا ہے, وہ ان کی فوٹو دی جاتی تھی لوگ. اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ٹیم گئی کہ ان کا انٹرویو ریکارڈ کرنے کے لیے, تو انہوں نے مطلب کہ جا کے تو کولڈ ڈرنک لے آئے, اور جا کے تو ان کو کہا کہ آپ کولڈ ڈرنک پئیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہماری ٹیم میں سے کچھ لوگوں نے, دے ور ہیلتھ کیئر پروفیشنل ڈاکٹرز, انہوں نے بوتل پینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ان کو یہ لے کے آئے ہیں تو پتہ نہیں کمیونیکیٹ نہ کچھ ہو جائے. ہم نے ان کو ایک جگہ پہ سیمینار کے لیے بلایا, سیمینار کیا, ان لوگوں کو کہا کہ آپ بتائیں کہ ایسے نہیں ہوتا. تو اس میں جو لوگوں نے کھانا کھایا اور جو کھانا بچ گیا,
تو وہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ پینز مطلب کہ سارے پاٹس میں پڑا ہوا ہے، یہ نہیں کہ ان کی پلیٹوں سے، پاٹس میں پڑا ہوا کھانا. تو ہم نے کہا کہ پینز اور یہ جو چوکیدار اور ان سب کو دے دیں، تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے نہیں یہ کھانا کھانا، اور انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پہ دفن کیا کھانے کو. اچھا. کہ یہ کھانے سے کچھ ایسی ایلیمنٹس نہ آ جائیں. اور وہ دیٹ واز دا ریجیکشن آف دا کمیونٹی، ریجیکشن آف دا سوسائٹی. دیٹس وائی آئی فیل کہ مجھے اس سیگمنٹ میں کام کرنا ہے. پھر میں نے اس کے لیے میں یو کے گیا ریجنٹ کالج میں نے وہاں پہ جا کے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی اور اپنی وہ سائیکو تھراپی اور کاؤنسلنگ کا سٹارٹ اپ کیا. تو وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے دیٹ از دا اونلی چیپٹر کہ ایک ٹس سے مس ہو جائے تو بس ہو جاتی ہے. تو ایک چھوٹی سی کام ہوتا ہے، آپ کے پاس سودگی بھی ہوتی ہے، ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، ڈگریاں بھی ہوتی ہیں، آپ کے پاس شاید پیسہ بھی بہت ہوتا ہے، لیکن سکون نہیں ہوتا. اور وہ سکون جو ہے وہی سب سے بڑی معراج ہے. صحیح. کہ کیسے سکون لینا ہے. تو پھر میں نے کوشش کی کہ کیسے لوگوں کے اندر سکون آ سکے. اور یقین کریں فرا کہ جب آپ یہ کوشش میں لگتے ہیں کہ کیسے لوگ پرسکون ہوں، کیسے ان میں خوشیاں آئیں، جب ان کے چہرے ان کو کیسے جوڑا جائے، تو آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دنیا جوڑ لی ہے. آپ نے وہ اگر بات سنی ہو کہ ایک بچے کو انہوں نے میپ دیا تھا تو اس کو کہا کہ اسے جوڑیں، تو وہ ہوا سے کچھ پیسز اڑے تو پیچھے ایک فیمیل کی فوٹو تھی تو وہ اس کو جوڑنے لگ گیا، وہ جلدی سے جڑ گیا. بچہ بڑا حیران اور باپ بھی بڑا حیران ہوا کہ یہ اس نے کیسے جوڑ لیا. اس نے کہا میں نے یہ تو نہیں جوڑا، میں نے تو ایک تصویر جوڑی ہے. اس نے کہا بیٹے دس از دا لیسن کہ اگر آج آپ نے ایک ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے بندے کو جوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک دنیا جوڑ دی ہے. دنیا جوڑ دی، بالکل صحیح. اچھا لیکن یہ تو ہو گیا آپ کا پروفیشنل دونوں کا سفر. اتنا آسان تھا جتنا اس نے آپ نے 10 منٹ میں بیان کر دیا؟ یہ نہیں ہے، نہیں ہے. بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں اور آدمی چاہنے کے باوجود وہ نہیں بتا سکتا. ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ان سب سے گزرنا پڑا. آپ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ جب خود ہی ہوں اپنی سفارش تو پھر آپ کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ آپ کا ہنر اور آپ کا جو کمال ہوتا ہے. اور اگر آپ کو وہ ایسا ماحول مل جائے کہ اس کمال کے کچھ قدردان ہوں تو پھر تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کو کام ایسے ماحول میں کرنا پڑے جہاں پہ قدردان نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے لیے بہت دقت بن جاتی ہے. تو پاکستان میں قدردان ڈھونڈنا کسی بھی کام کے، یہاں پہ تو دیر از نو ویلیو آف لائف، آنر اینڈ ڈگنیٹی. آئی مین بدقسمتی انفارچونیٹ، لیکن یہ ہمارے یہاں ابھی زیادہ کچھ دکھائی دے رہا ہے. فرا میں سمجھتا ہوں کہ جو یونیورسٹی سے کالجز سے بچے آتے ہیں نا ان کو کسی منٹور کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے بڑے کی ضرورت ہوتی ہے جو بے لوس ہو. میں اس معاملے میں بڑا لکی تھا. مجھے ایک شخصیت ایسی مل گئی. ہمارے سینئرز میں تھے حمید اختر صاحب، عطر ندیم صاحب مرحوم. تو عطر صاحب نے خاص طور پہ میں انہیں ٹریبیوٹ دیتا ہوں ہمیشہ زندگی میں، پوری جب بھی بات ہوتی ہے. یعنی اگر وہ سر پہ ہاتھ نہ رکھتے میں کسی قابل ہی نہیں تھا. یعنی 12 سال میں نے ڈکٹیشن کے ساتھ لکھا ان کا. وہ اپنا ایڈیٹوریل اور کالم جو ہے وہ لکھواتے تھے، بولتے رہتے تھے اور آپ لکھتے رہتے تھے. وہ آپریشن کے بعد ہارٹ کے بعد وہ لکھ نہیں پاتے تھے. ایسے بھی ہوتا تو ان کا گھر بھی ہمارے گھر کے قریب تھا. تو انہوں نے صبح مجھے لینا اپنی گاڑی پہ، آفس آ جانا، پھر ہم نے اکٹھے جانا. اس کے بعد گھر جا کے وہ لکھواتے تھے کالم. کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ مجھے نیند آتی، اب میں یوں کر رہا ہوں، اور وہ ان کا سٹائل تھا کہ لکھواتے ہوئے کسی ایک پوائنٹ پہ آئے ہیں نا، انہیں کوئی بات یاد آ گئی پرانی، اب وہ انہوں نے وہیں پہ چھوڑ دیا اور وہ بات کے پیچھے چلے گئے. آج میری تو ایجوکیشن ہو رہی ہے لیکن ساتھ اس طرح سے وہ جو ٹائم ہوتا تھا وہ بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ نیند میں خلل ہو، لیکن میں وہ بھی کرتا تھا. اور یہی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ میں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی پروڈکٹ ہوں. وہ ایک بیک بینچر تھے، وہ فرنٹ پہ آ کے نہیں. یہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں بہت بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد ہیں، لیکن شاید کوئی بھی ان کا نام نہیں لیتا. تو میں اون کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بناتے ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ ہر جگہ پہنچ گئے. تو ایسے منٹور اگر مل جائیں کسی کو تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. میں نے یہ سفر جو جتنا بھی مشکل تھا ذاتی حوالے سے، وہ آسان میرا اس وجہ سے ہوا کہ میرے ساتھ وہ تھے. میں نے جب بھی کچھ مشکل مجھے محسوس ہوئی
انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے اسے کر لو. میں نے کچھ اگر ریسرچ کا کام کرنا تھا, مثلا مجھے یاد ہے میں نے آزادی کے دوران جو فسادات ہوئے تو اس پہ ان کی ایک کتاب تھی, تقسیم پنجاب کی خفیہ کہانی, بڑی 700 پیجز کی ان کی کتاب. تو میں نے ایک دن انہیں کہا کہ سر اس کتاب کے اندر تو بہت سی کتابیں نکلتی ہیں, وہ ڈاکومنٹس ہیں برٹش پیپرز کے, تو میں نے کہا اس میں سے تو کئی کتابیں نکل آتی ہیں. وہ کہنے لگے کہ نکل سکتی تو نکال لو. تو میں نے اس میں سے ایک یہ دیکھا کہ جو تقسیم کے دوران فسادات ہوئے دوسری طرف, اس پہ بات ہو سکتی ہے. تو پھر مجھے تلاش ہوئی کہ کہاں پہ اس کا مٹیریل دیکھوں. اسلام آباد کی نیشنل لائبریری میں نے اسے دیکھا, لاہور میں دیال سنگھ لائبریری, پنجاب پبلک لائبریری, نوئے وقت کی لائبریری, تو کہیں پہ مجھے وہ مٹیریل نہیں ملا. میں نے دوستوں سے کہا جو ریسرچ کرتے, کسی کے پاس نہیں ملا. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ تم ایسے کرو لاہور میوزیم کی لائبریری چیک کر لو. تو میں وہاں پہ گیا تو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ اس زمانے کے انقلاب کی فائلیں ہیں جب ملک بن رہے تھے اور اس سے کچھ پہلے کے, اور وہ جلد ان کی ہوئی تھی. میں وہاں پہ گیا, مجھے ایکسیس مل گئی. آپ تھوڑا سا جرنلسٹ کے طور پہ جب کہیں سے کام کرتے ہیں تو مل جاتی اجازت. میں نے اس میں سے 2000 ریفرنس لیے اور پھر میرے سامنے ایک ایسی تصویر آئی کہ جو بالکل الگ ہے. دیکھیں وہ 2 ماہ میں نے, آپ سمجھ لیں کہ جب وہ لائبریری کھلتی تھی تو میں چلا جاتا تھا اور جب وہ بند ہوتی تھی تو میں نکل آتا تھا. اس طرح سے گزارے. تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ دیتی. اب بھی میں جب پاکستان, لاہور, پنجاب, اس کی تاریخ پہ جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں تو وہ جو میرے ریسرچ کا کام ہے نا, وہ ہمیشہ مجھے کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتا ہے. وہ مجھے مثلا مجھے نہیں پتا تھا کہ تاج صاحب نے کتنا کام کیا. اب یہ ایک الگ بات, امتیاز علی تاج صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم انہیں بطور ایک ڈرامہ رائٹر کے جانتے ہیں, لیکن وہاں پہ میں نے ان کی ذاتی کلیکشن دیکھی تو میری نظر میں آیا کہ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد تاج صاحب ذہنی اس سطح پہ پہنچے. ان کی ذاتی ڈرامہ پہ اتنی ان کی کتابیں, پوری دنیا کا لٹریچر. پھر غلام رسول مہر صاحب اور عبد المجید سالک صاحب کے وہ جو ان کی بکس وہاں پہ ہیں ذاتی, اس سے اندازہ ہوا کہ ان لوگوں نے کتنا پڑھا ہے. پھر جا کے یہ اس سطح کے جرنلسٹ بنے اور ادیب بنے, تو مجھے پھر ایسا ہی پڑھنا پڑے گا. یہ تو بڑی کمال بات ہے, لیکن آج کل کے دور میں تو جرنلسٹ بننے کے لیے اتنا پڑھنا ضروری نہیں سمجھا جاتا. آپ کو بولنا آنا چاہیے. اچھا, کیونکہ جب سے براڈ کاسٹنگ جرنلزم آ گیا, پیسہ اس کے ساتھ آ گیا, پیسہ بھی اس کے ساتھ آ گیا, چیزیں بھی آسان ہوگی. میں جانتی ہوں, لیکن آپ کی زندگی میں بھی جیسے ابھی اشرف صاحب اپنی کہانی سنا رہے تھے, کوئی ایسا مینٹور آیا ڈاکٹر صاحب جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بندہ نہ ہوتا تو میری بھی شاید سکسیس ممکن نہیں تھی؟ یہ تو مطلب کہ عین ممکن ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک منٹور جو اس کی تربیت کرتا ہے, اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے, اس کو اچھے برے کا پتہ بتاتا ہے اور اس کو ایک راہ پہ لے کے جاتا ہے. میں ان میں محسن عابدی صاحب ہیں ہمارے ایک بہت اچھے ٹیچر, پھر ڈاکٹر اصغر ہیں جو پروفیسر ہیں پیڈیاٹرکس کے, انہوں نے بڑی مینٹر کی اور اچھا انہوں نے مجھے گائیڈنس کی. میں بیسیکلی SOS ولیجز کے ساتھ 11 سال اٹیچ رہا, ان کا وائس پریزیڈنٹ رہا پاکستان میں. تو مجھے وہاں سے لوگوں کی محرومیوں کا, ان کی ڈپریویشنز کا, ان کی کمیوں کا مجھے احساس ہوا کہ کیسے ہوتا ہے اور ان بچوں کے اوپر کیسے محنت کر کے ان کو ہنسایا جا سکتا ہے, خوشیاں لائی جا سکتی ہیں, ان کو سوسائٹی کے اندر ری سوشلائز کر کے کیسے لایا جا سکتا ہے, اور ان کو پھر سوسائٹی کے اندر ان کو ایک ویل پلیسڈ کر کے آخر ان کی شادیاں کرنی, ان کو جابس دلانی, ان کا سارا کام کرنا. تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ جب آپ کسی کا گھر بناتے ہیں نا, تو وہ شاید اتنی آپ کو خوشی ملتی ہے جتنا آپ کو اپنا گھر بنانے میں بھی نہیں ملتی. کیونکہ جب ان کو دیکھتے ہیں, ان کو فیملیز کو سیٹل ڈاؤن کر دیکھتے ہیں, ان کے بچوں کے اوپر خوشیاں دیکھتے ہیں, تو آپ کو جو اندر سے ایک سیلف فلفلمنٹ, سیلف ایکچوئلائزیشن کا کانسیپٹ آتا ہے, دیٹ از فروٹفل اینڈ مارولس. تو ڈاکٹر صاحب جو مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا ایسے کر کے آپ پہنچے اپنے اس پہ, ہے نا جی, آئی مین جو آپ کے ایکسپیرینسز سے آپ نے اس سے سیکھتے ہوئے, آپ اس سے میں نے سیکھتے ہوئے اپنی فیلڈ چوز کی نا, کہ سائیکو تھراپی اور مینٹل ہیلتھ جو ہے دیٹ از دا بیسیکلی کرکس آف دا سوسائٹی. کہ اگر آپ مینٹلی ٹھیک ہیں تو آپ, اگر آپ خوش ہیں تو دوسروں کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں, مینٹلی فٹ ہیں تو آپ دوسروں کو بھی اچھے طریقے سے دیکھیں گے. تو اگر آپ کے اندر کوئی پرابلم آ گیا ہے, کوئی آپ کو ڈپریشن آ گیا ہے, انزائٹی آ گئی ہے, ایگریشن آ گیا ہے, کوئی
सोसाइटी की तरफ से कोई डिप्रेशन में चले गए, तो हाउ यू विल गिव द हैप्पीनेस एंड द सेटिस्फैक्शन टू अदर्स? हाउ टू सेफगार्ड योर मेंटल हेल्थ ना, क्योंकि अभी पिछले दिनों मेंटल हेल्थ डे भी गुजरा है 10th को जी, तो अब मेरा ख्याल है कि बड़ा रेलेवेंट है कि अब आप बात ही कर रहे हैं उसकी, तो कैसे इंसान बचा के रखे और अपनी इस जहनी सेहत की हिफाजत करे? सबसे पहले तो ये बड़ी खूबसूरत सी बात है और बड़ी किताबी सी बात है कि आप खुश रहें। फिर अगली बात है कि आप खुश रहना सीखें, चलें कोशिश करके वो भी बंदा सीख लेता है। तीसरी बड़ी मुश्किल बात है कि दूसरों को खुश रहने दें। तो जब हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, नो डाउट कि उसमें बहुत सारी एफर्ट्स आती हैं, स्ट्रगल्स आती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने लिए काम कर रहे होते हैं कि जब आपसे दूसरे खुश होंगे तो आपको खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। किसी को तंग करने के लिए आपको खुद को बहुत तंग होना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा ज़हनी आजमाइश में से, स्ट्रेस में से, टेंशन में से गुजरना पड़ता है। तो फिर अगले फिर भी खुश रहें तो फिर आपको और ज़्यादा ज़हनी कोफ्त होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को सेल्फ ओरिएंटेड जो हैं उसको बेहतर बनाएं और उसमें कॉस्मेटिक और ये जो आर्टिफिशियलनेस है इससे बाहर निकलें। कैमोफ्लाज जो लाइफ गुजार रहे हैं, होते कुछ हैं, इनसाइड कुछ है, पोज कुछ कर रहे हैं, घर पे कुछ हैं, बाहर कुछ हैं, बिजनेस में सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, किसी भी प्रोफेशन में एज ए मेडिकल डॉक्टर हम देख लें कि कैसे हैं, कैसे दवाइयाँ देते हैं, क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कई दफ़ा होती है और नहीं आप कर रहे होते, तो हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट। तो हम जब जेन्युइन आएंगे और प्योर होंगे तो लाइफ वुड बिकम मोर इजी। सो तजाद, आप Exactly. कह रहे हैं तजाद नहीं होना चाहिए हमारे रूह में, जो हम पर्सनालिटी में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज का जरिया और बाइस आप इनसाइड आउट जो हैं वो एक हों, आपके अंदर से वाइब्स आनी चाहिए। आपकी जब इंट्रा कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आपकी इंटर कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी। सही, आप अंदर से कुछ सोची जा रहे हैं, प्लान कुछ कर रहे हैं और कह कुछ रहे हैं। यू आर नॉट वॉकिंग विद योर टॉक, यू आर एक्सप्रेसिंग समथिंग बट योर एक्शंस आर डिफरेंट। ठीक है, तो जब ऐसे होगा तो अगले लोग आपको फिर डॉज करेंगे, फिर आपकी अपनी ना भी करें तो आप खुद अपने आप ज़हन आपको एक सेल्फ एंजाइटी, कॉन्शियस, डिप्रेशन, प्रेशर, स्ट्रेस, एग्जैक्टली। और ये प्रेशर, एक्सटर्नल फैक्टर्स जितने भी हैं, दे आर गोइंग टू मेक यू लाइक अ बुलेट्स। तो वो बुलेट्स हैं, वो आपको आके टच करेंगे, आप अल्टीमेटली डिप्रेशन में आएंगे, आपकी जो है वो नॉर्म्स डिस्टर्ब होंगी, आप एंजाइटी होगी, आपके अंदर एग्रेशन, रिग्रेशन, फिक्सेशन, रेजिग्नेशन होगा, एंड अल्टीमेटली यू बिकम द प्रॉब्लमेटिक। बिल्कुल सही। हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद फिर मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।